صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اس امت کے لیے بلکہ تا صبح قیامت آنے والی انسانیت کے لیے، مخلوق کے لیے مینارہ نور ہیں اور ایمان کی کسوٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات نازل کیے، اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے اس کی تشریح بھی کروائی، تفسیر بھی کروائی۔ سرکار علیہ السلام نے ایمان کے مدارج اور ایمان کے درجات اور ان کے احکام کو بھی بیان فرمایا، لیکن قرآن اور حدیث پر عمل کیسے کرنا ہے، مسلمان کیسے ہونا ہے، قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو کر ایمان کی صفت سے متصف کیسے ہونا ہے۔ ہم قرآن کو دیکھیں یا پیارے محبوب علیہ السلام کے فرامین کو دیکھیں، ہمیں ہر جگہ یہی اصول، یہی قانون نظر آتا ہے کہ اگر مسلمان ہونا ہے، ایمان لانا ہے، تو ایسا ایمان لانا ہے جیسے پیارے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ رب نے واضح طور پر فرمایا کہ ایمان لاؤ۔ سرکار کے دور میں بھی بعض ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے، لیکن رب نے فرمایا ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور اپنے محبوب کے صحابہ سے خطاب فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر لوگ ایمان لائیں ایسا جیسا تم لائے ہو۔ حضور کے دور میں کافی لوگ تھے، بعض کھلے کافر تھے، بعض منافق تھے، لیکن رب نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، اپنے محبوب کے صحابہ سے خطاب فرمایا کہ یہ لوگ جو ایمان کے متلاشی ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر یہ ایمان ایسا لائے جیسا تم لائے ہو تو پھر ہدایت کو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے ایمان کو رہتی دنیا تک ایمان کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔